اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وقنا عذاب النار آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 222 سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن المحیض حیض کے بارے میں، ہا یا ضاد روٹ ورڈ ہے اس کا، حیض۔ قل کہہ دیجئے، ہوا وہ اذن اذیت ہے، فاعتزلوا تو الگ رہو، النساء عورتوں سے، من المحیض فی المحیض حیض میں، ولا اور نہ، تقربوہن تم قریب جاؤ ان کے، حتی یہاں تک کہ یا طہورن وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا پھر جب، تطہرن وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ تو ان کے پاس آؤ، من حیث جہاں سے، امرکم اللہ حکم دیا تمہیں اللہ نے، ان اللہ بے شک اللہ، یحب پسند کرتا ہے، التوابین توبہ بہت توبہ قبول کرنے والوں سے، یا محبت رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے، اور وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ تمہاری عورتیں، حرسن کھیتی ہیں، لکم تمہارے لیے، فَأْتُو تو آؤ، حرسکم اپنی کھیتی میں، حاراسا انا جس طرح، شئتم شین حمزہ یا، چاہو تم، شئ چاہو، تم، وقدمو قاف دال میم آگے بھیجو، اور آگے بھیجو، لِأَنفُسِکُم اپنے نفسوں کے لیے، اتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انکم بے شک تم، ملاقوہ لام قافیہ ملاقات کرنے والے ہو اس سے، وبشر المومنین اور خوشخبری دے دیجئے ایمان لانے والوں کو۔ پہلے ان دو آیات کی تفسیر اور ان پر ہم انڈرسٹینڈنگ کر لیتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ خلاصتاً آپ کو دوبارہ سے پچھلی آیت کی تفسیر بتا دیتی ہوں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ حیض سے متعلق لوگوں کو بتا رہے ہیں، صرف احادیث میں نہیں بتایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سینسیٹیو ٹاپکس کو بھی ڈسکس کیا، اور یہاں پہ ایک سینسیٹیو ٹاپک ڈسکس ہوا ہے حیض سے متعلق۔ حالانکہ یہ ہماری پرائیویٹ ڈسکشن ہے، لیکن اللہ نے اس کو کھلم کھلا قرآن میں بتا دیا تاکہ کوئی حجت باقی نہ رہے، انسان یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس کچھ نہیں۔ حیض جو ہے بیسیکلی یہ ہر ماہ عورت کو اس سے گزرنا ہوتا ہے، اور یہ ایک طرح کی تکلیف بھی ہے، بیماری بھی ہے، گندگی بھی ہے۔ اذن کے تینوں میننگ ہو سکتے ہیں، تکلیف، بیماری، گندگی۔ اور اس کی گندگی کا ہونا تو واضح ہے نا، ظاہری بات ہے، آپ سب فیس کرتے ہیں تو سب کو پتہ ہے۔ پھر طبی حیثیت سے عورت ان دنوں میں صحت کی نسبت بیماری کے زیادہ قریب ہوتی ہے، موڈ سوئنگس بھی ہو جاتے ہیں، موڈ چینج ہوتا ہے، چڑچڑاپن اور بہت سی چیزیں ایسی آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ یہ نیچرل ہے۔ یہ تو ہو گیا حیض۔ اب حیض کے بارے میں سوال کیا پوچھا گیا تھا؟
حیض کے بارے میں سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ یہود و نصارہ کے اندر جب عورتیں حیض کی حالت میں ہوتی تو ان کے اندر افراط و تفریط پایا جاتا تھا. جو یہود تھے نا، جب عورت حیض کی حالت میں ہوتی تو اس کو اس کے ساتھ کھاتے پیتے نہیں تھے، نہ ہی ان کے ساتھ اکٹھے رہتے، بلکہ ان کے بستر الگ کر دیتے. اور جو عیسائی تھے وہ حد سے گزر جاتے کہ وہ حیض کی حالت میں عورت کے ساتھ انٹر کورس بھی کر لیتے. تو انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہود میں جب کسی عورت کو حیض آتا تو وہ نہ اس کے ساتھ کھاتے پیتے، نہ گھر میں ان کے ساتھ اکٹھے رہتے. تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھنے کے بعد فرمایا کہ آپ جماع کے علاوہ سب کچھ کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ حدیث کی وضاحت اس طرح سے ہے کہ حیض کی حالت میں خاوند اور بیوی صرف انٹر کورس نہیں کر سکتے، صرف جماع نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھا سکتے ہیں، ایک دوسرے کا بوسہ لے سکتے ہیں، ایک دوسرے کو حق کر سکتے ہیں. یعنی آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، بالکل بھی الگ تھلگ ہونے کی حکم نہیں، صرف ایک کام سے رکنے کا حکم ہے. وہ نیچرل ہے کہ اگر آپ، ایک تو اللہ کے نبی نے بھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے منع کیا، دوسرا یہ کہ اس سے نا طبی لحاظ سے بھی اگر آپ اس پہ ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے بہت سے نقصانات ہیں، بیوی کو بھی، عورت کو بھی ہوتے ہیں اور خامد کو بھی. اور خامد کو حیض کی حالت میں جماع کرنے کے زیادہ نقصانات فیس کرنے پڑتے ہیں، اس کی بیماری کے خدشات بڑھ جاتے ہیں. تو اس کے علاوہ عورت کھانا بھی پکا سکتی ہے، بچے کو دودھ بھی پلا سکتی ہے، گھر کا ہر کام کر سکتی ہے. کیا نہیں کر سکتی؟ اپنے خامد کے ساتھ جماع نہیں کر سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی. نماز کی قضا نہیں ہوتی، نماز جو چھوٹ جاتی ہیں وہ بعد میں نہیں پڑھنی پڑتی. روزے کی قضا ہوتی ہے، روزے جو چھوٹتے ہیں رمضان میں حیض کی حالت میں، اس کے بعد میں قضا آپ کو دینی ہوتی ہے، تو وہ روزے آپ نے رکھنے ہیں. اور قرآن کو ٹچ نہیں کر سکتے، لیکن قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ حج پر گئے ہیں حیض کی حالت میں، طواف کعبہ نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ حج کے سارے ارکان ادا کر سکتے ہیں. اور یہ ہے کہ اسی مسجد میں نہیں جا سکتے، مسجد میں حیض والی عورتوں کو جانے سے منع کیا گیا ہے. قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، اپنی عورتوں سے الگ رہو حیض کی حالت میں، ولا تقربوهن حتی یطہرن، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، جب تک وہ غسل نہ کر لیں تم ان کے قریب نہ جاؤ. قریب سے مراد بالکل قریب نہیں، قریب سے مراد یہ نہیں کہ آپ اپنے ہی بیڈ پہ درمیان میں کوئی رکاوٹ لگا کر الگ الگ ہو جائیں. قریب سے مراد پیچھے آپ کو سمجھا دیا گیا کہ کس طرح کا قریب نہیں جانا. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب وہ عورت پاک ہو جاتی ہے، پھر جب وہ غسل کر لیتی ہے، خوب پاک ہو جاتی ہے حیض سے، تو پھر آپ اسے کیا کرو، پھر آپ جماع کر سکتے ہیں. اور ساتھ یہ بھی کہا من حیث امرکم اللہ، وہاں سے جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا. اٹس مین کہ آپ کو جو فطرت طریقہ سکھایا گیا ہے اس جگہ سے آپ نے جماع کرنا ہے، غیر فطری طریقہ اختیار نہیں کرنا. جو قوم لوط کا عمل تھا کہ مرد سے ہم جنس پرستی کرتے تھے، اور وہی طریقہ اگر آپ عورت کے ساتھ بھی کریں تو اس کی بھی اجازت نہیں. اگرچہ عورت آپ پر حلال ہے لیکن اس کی دوبر آپ کے لیے حلال نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اس کی اجازت نہیں. نہ تو وہاں سے، کیونکہ انسان کا جو آپس میں ریلیشن ہوتا ہے نا، اس کی وجوہات دو ہی ہوتی ہیں، پاکیزگی، دوسرا نسل. تو وہاں سے تو نسل ہی پروان نہیں چڑھتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے سختی سے منع کیا، ایسے شخص کو ملعون قرار دیا ہے جو غیر فطری طریقہ اختیار کرتا ہے. تو حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا.
ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے، توبہ کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے. تو اگر غلطی ہو گئی تو اللہ سے معافی مانگ لے اور پاکیزہ ہو جائے. یہ دونوں کام ناپاکی کے ہیں، یہ دونوں کام غلط ہیں، دونوں کام نہیں کرنے. حیض کی حالت میں عورت سے جماع بھی نہیں کرنا، اور جو شخص کر لیتا ہے اس کے اوپر کفارہ ہے، 1 دینار یا نصف دینار صدقہ کرے وہ، اور ویسے بھی گناہ ہے. اور دوسری چیز کہ جہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا وہی جگہ اختیار کرنی ہے. Is it clear? Have you any question you can ask? ملعون کا مطلب ہوتا ہے کہ جس پر لعنت بھیجی جائے اس کو ملعون کہتے ہیں. اوکے، اگلی آیت ہے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں. کھیتی کا مطلب عورت کھیتی ہے. اب اس میں جب بیج بویا جاتا ہے تو پھر آگے پودے اگتے ہیں نا، تو عورت خاوند اور بیوی کا تعلق بھی بیج اور کھیتی کا ہے. عورت کھیتی ہے، بیج کس نے بونا ہوتا ہے؟ خاوند نے. پھر بچہ پیدا ہوتا ہے. یہی ہے نا نیچرل چیز. اب دیکھیں کہ اگر خاوند بیج ہی نہیں بوئے گا، ٹھیک ہے، بیج جو ہے کھیتی میں بویا جاتا ہے، تو اگر کھیتی ہی اختیار نہیں کرے گا، طریقہ کوئی اور اختیار کرے گا، تو پھر بیج تو نہیں بویا جائے گا. اس لیے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، آؤ تم اپنی کھیتیوں میں جہاں سے چاہو. اب اس آیت کا بھی جن لوگوں کو علم نہیں، اس کا غلط مطلب لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن میں کہا کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تم عورت کی اپنی کھیتیوں میں جہاں سے مرضی آؤ، یعنی جیسے مرضی اپنی سیکشول ڈیزائر پوری کرو، تمہیں کسی چیز سے منع نہیں کیا گیا. بیسیکلی یہ آیت کس کانسیپٹ میں نازل ہوئی تھی؟ جابر رضی اللہ عنہ صحیح بخاری میں روایت کرتے ہیں کہ یہود کہتے تھے کہ جب عورت سے اس کی پچھلی جانب سے ہو کر جمع کیا جائے تو بچہ بینگا پیدا ہوتا ہے. تو پھر اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اب پچھلی جانب سے ہو کر مراد وہ نہیں جو ہم ابھی پیچھے ڈسکس کر رہے تھے، اس سے مراد یہ ہے پوزیشن. دیکھیں کہ آپ پوزیشنز کوئی بھی اختیار کر سکتے ہیں، بس جگہ چینج نہیں کرنی. آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ اور آپ کی باڈی میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے جس کو آپ کہتے ہیں جی دوبر کھانے کی جگہ، اور دوسری جگہ ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ وہ اس جگہ کو اختیار کر سکتے ہیں. تو جو آپ کو جو جگہ بتائی ہے اس جگہ کو اختیار کریں فطرت طریقہ، لیکن پوزیشنز اب مرد جو ہے بیک سائڈ سے ہو کر جگہ وہی اختیار کرے تو اس کا بھی گناہ نہیں. اس آیت میں یہ سمجھایا گیا ہے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، یعنی عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، آپ اس کھیتی کی جگہ پر جیسے مرضی آؤ، بیک سے آؤ، فرنٹ سے آؤ، بیٹھ کے آؤ، لیٹ کے آؤ، یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن جگہ وہ کھیتی والی استعمال کرنی ہے. آئی تھنک آپ کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہوگی. اور جو شخص وہ جگہ چینج کرتا ہے، ابھی ابو داؤد کی حدیث آپ نے سنی کہ وہ شخص ملعون ہے جو عورت کے پاس اس کی دوبر میں جائے. اور یہ قوم لوط والا عمل ہے جو مرد بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اولاد. تو جب ہم جگہ فطری اختیار کریں گے تو اولاد پیدا ہوگی نا، کیونکہ مرد کا نطفہ جو ہے وہ بیج ہے اور عورت جو ہے اس کی جو وہ ہے کھیتی. ٹھیک ہے، تو کھیتی میں جب بیج لگتا ہے تو پھر
वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, औलाद पैदा होती है तो बीवी से सोहबत के वक्त नेक औलाद की नीयत भी शामिल होनी चाहिए। और वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह ताला से, वालमू, और जान लो, अन्नकुम मुलाकू, कि बेशक तुम्हें यकीनन उससे मिलने वाले हो। और बशिरिल मोमिनीन, और ईमान वालों को खुशखबरी दे दीजिए। तो मियाँ बीवी के बाहमी मामलात में अगर ज्यादती हो, ना तो कोई गवाह होता है, ना ना ही वहाँ पे कोई उनको आपस में यानी इतना ये पर्सनली प्राइवेट बातें और प्राइवेट डिस्कशन और ये सब कुछ प्राइवेट होता है कि उस वक़्त कोई किसी पे गवाह नहीं होता कि खामन ने ज़ुल्म किया या बीवी कर रही है। तो उस वक़्त ज़हन में क्या रखना है, अल्लाह हमें देख रहा है। हमने कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाना जिससे अल्लाह ने मना किया। और फिर इसी तरह औरत के भी बहुत से हकूक़ हैं और मर्द के भी बहुत से हकूक़ हैं। इंशाअल्लाह हम कभी बात करेंगे इस पर। बहुत सारी बातें इसमें हमें सीखने वाली हैं। अल्लाह ताला हमें समझ बूझ अता करे और बस अल्लाह ताला का डर अगर इंसान के अंदर हो और ये चीज़ हो कि मुझे अल्लाह से मुलाकात करनी है, तो फिर खामन-बीवी एक-दूसरे पर ज़्यादती नहीं करते। अब जैसे कि हदीस में आता है कि जो औरत अपने खामद को मना कर देती है, खामद अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है और औरत मना कर देती है, उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं करती, तो सारी रात फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। और अगर खामद के लिए सख्त हुक्म है कि वो हलाल की तरफ जाए, हराम की तरफ ना जाए, तो बीवी के लिए भी हुक्म है कि वो खुश दिली के साथ अपने खामद की डिज़ायर्स को पूरा करे। और अगर यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये बयान किया कि अन्नकुम मुलाक़ू, क्यों बयान किया? क्योंकि अगर चेक एंड बैलेंस ना हो, तो कोई भी इंसान हलाल और हराम में तमीज़ नहीं करता। कोई भी इंसान नेकी और बदी में फ़र्क को पहचान नहीं सकता। चेक एंड बैलेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अगर हम अपनी ज़िंदगी से ये सोच निकाल दें कि नेक अमल करने से मुझे जन्नत और बुरा अमल करने से मुझे जहन्नम मिलेगी, ये अगर सोच ना हो, तो फिर कोई भी इंसान कुछ भी करेगा, ये नहीं सोचेगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। अल्लाह ने इंसान को मना भी किया और इंसान के अंदर बहुत सारी डिज़ायर्स भी रखी। ये है इंसान, इसी वज़ह से इंसान को फरिश्तों से अफ़ज़ल करार दिया। डिज़ायर के साथ चीज़ से रुकना बड़ा ही अशरफुल निस्बत, जो रुक जाता है, वो फिर बेहतर इंसान बन जाता है। और इस आयत में है जी वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और इससे मुराद चूँकि औलाद है, तो औलाद इंसान के लिए यानी आगे का सामान है। कैसे? इस चीज़ पे हमने गौर करनी है। वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, कहा अपने लिए आगे सामान भेजो। आगे मतलब अल्लाह ताला ने औलाद को माँ-बाप के लिए बेहतरीन सदका बनाया है। अगर औलाद पैदा होती है, वालिदैन उसकी अच्छी तरबियत करते हैं, उसका अच्छा किरदार बनाते हैं, उसकी अच्छी परवरिश करते हैं। अच्छी परवरिश से मुराद यानी कुछ बहुत अच्छे ड्रेसिंग और खाना-पीना, स्कूल अच्छा नहीं, अमल, नमाज़, रोज़ा, दीन सिखाते हैं, तो वो अपने लिए एक बेहतरीन सदका जारिया बना रहे हैं उसे। जब इंसान मर जाता है ना, तो मरने के बाद जो अमाल उसको फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, जो इसाले सवाब के लिए हम बहुत से काम करते हैं और यकीनन जो हम काम कर रहे होते हैं, वो बिदअत में ही आ जाते हैं। बेसिकली जिन चीज़ों से वालिदैन को अजर पहुँचना होता है, वो क्या है? बच्चों के अच्छे अमाल। जो बच्चों के अच्छे अमाल है ना, वो वालिदैन के लिए सदका जारिया बनते हैं, ठीक है? बच्चे इस्तिग़फ़ार करते हैं, जैसे कोई शख़्स है, उसका रुतबा बुलंद हो जाएगा जन्नत में, वो कहेगा अल्लाह मेरा रुतबा क्यों बुलंद हुआ? कहा तेरे बच्चे ने तेरे लिए इस्तिग़फ़ार किया, तेरे बच्चे ने ये नेक अमल किया। तो अपने बच्चों की तरबियत बेहतर करनी चाहिए, ठीक है? और खामद और बीवी का ताल्लुक सिर्फ़ शहवानी ख़्वाहिशात को पूरा करने वाला नहीं होना चाहिए। क्या मकसद होना चाहिए? अच्छी नस्ल, अच्छी औलाद
اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری یعنی جو ہماری پرائیویٹ ہماری ملاقات ہے اپنے خاوند کے ساتھ، اس کا بھی طریقہ سکھایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ایک دعا ہے حالت جنابت کی دعا کہ جو وہ پڑھتا ہے، پھر اس کے عوض میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے شر سے حفاظت میں رکھتے ہیں، خاوند اگر وہ دعا پڑھ لیتا ہے۔ تو اس میں بھی بہت ساری باتیں ہیں جو ہم نے سیکھنی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شرعی احکامات پر عمل کرنے کی اور اپنے بچوں کو شریعت سکھانے کی، اور جس تک ہم شرعی احکامات کو پہنچا سکتے ہیں سکھانے کے اللہ میں توفیق عطا کرے۔ ولا اور نہ تجعلوا تم بناؤ اللہ کو کیا نہ بناؤ، عرضتاً، یہ نیا لفظ پڑھا نا، عرضتاً، عین را ذات، آڑ کہتے ہیں، آڑ، رکاوٹ، لِأَیْمَانِکُم، ایمانی نہیں، ایمان اور ایمان میں فرق ہے تھوڑا سا۔ ایمان کا مطلب ہوتا ہے قسم اور ایمان کا مطلب ہوتا ہے ایمانی۔ تو لِأَیْمَانِکُم، اپنی قسموں کے لیے، روٹ ورڈ کیا ہے، یا میم نون، اپنی قسموں کے لیے اللہ تعالیٰ کو تم آڑ نہ بناؤ۔ کس چیز میں؟ ان کے تبرو، تم نیکی نہ کرو گے، وتتقو، اور تم تقوی نہیں کرو گے، وتصلحو، اور نہ تم صلح کرواؤ گے، بین الناس، لوگوں کے درمیان، واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اب اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات انسان غصے میں آ کر کسی نیک کام کے نہ کرنے کی قسم کھا لیتا ہے، میں نے ماں باپ کی خدمت آئندہ نہیں کرنی، دیکھ لینا یہ میرے باتوں کا برا منا جاتے ہیں، یا کچھ بھی، یا پھر ہم کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں میں صلح نہیں کروانی، میں نے پچھلی دفعہ بھی کروائی تھی، بڑا برا رزلٹ تھا، میں نے اب اس کام میں آنا ہی نہیں، پڑھنا ہی نہیں، پھر میں نے صدقہ ہی نہیں کرنا۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی تھی نا کہ جس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی، تو ان میں سے ایک تھا کہ جس کو وہ منتھلی راشن دیتے تھے، تو کہا میں نے آئندہ اس کو راشن نہیں دینا کرنا، اس نے یہ کام کیا۔ اور پھر اسی طرح میں بیوی سے اچھا سلوک نہیں کروں گا، کبھی کبھی غصے میں کہتے ہیں نا میں تمہارے سے کتنا اچھا سلوک کرتا ہوں، آئندہ دیکھنا ذرا تو میرا روپ۔ پھر یعنی کوئی بھی نیکی کا کام، تقوی کا کام، صلح کروانے کا کام، اس کے بارے میں قسم کھا لینا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اور برائی کے بارے میں کہنا یہ کروں گا، آئندہ دیکھنا میں تمہیں ضدی بن کر دکھاؤں گی، میں نے بھی قسم اٹھا لی ہے، آئندہ دیکھنا تم میرا غصہ ہی دیکھو گے، مجھے بھی اللہ کی قسم، اس طرح کہتے تھے نا جس بات میں آ کے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے مت کرو، اللہ کے نام کو آڑ نہ بناؤ نیکی کے کاموں میں، ٹھیک ہے؟ بلکہ اگر انسان ایسی قسمیں اٹھا لیتا ہے تو پھر وہ کیا کرے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جب تم کسی بات پر قسم کھا لو، پھر دیکھو کہ دوسرا کام اس سے بہتر ہے، تو اپنی قسم کا کفارہ دے دو اور وہ کام کرو جو کام بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ تو قسم کا کفارہ کیا ہوتا ہے جانتے ہیں آپ؟ کسی کام کی قسم کھائی میں نے یہ نہیں کرنا، پھر آپ کو قسم توڑنی پڑ گئی، پھر آپ کیا کفارہ دیں گے؟ قسم کا کفارہ یہی ہوتا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دیں، یا غلام آزاد کر دیں، یا پھر 3 روزے رکھ دیں، ٹھیک ہے؟ لا یؤاخذکم، نہیں مواخذہ کرتا تم سے اللہ باللغو، ساتھ لغو کے، لام غین واو روٹ پڑے اس کا، فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں، ولیکن، اور لیکن، یؤاخذکم، وہ مواخذہ کرے گا تمہارا، بما کا سبب، بوجہ اس کے جو کمایا، قلوبکم، تمہارے دلوں نے، واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور حلیم، حالام میم روٹ ورڈ اس کا، بہت حلم والا ہے، بہت نرمی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو معاف کرنے کے لیے بالکل ریڈی رہتے ہیں، مانگے تو صحیح، کچھ توبہ کرے تو صحیح،
معافی مانگے تو صحیح۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لغو قسمیں جو ہم بات بات پہ کہتے ہیں قسم سے ایسے ہو گیا، قسم سے ایسے ہوگا، یہ جو لغو قسمیں ہیں نا، بات بات پر قسمیں، نیت کے بغیر عادت کے طور پر زبان سے جو قسم نکل جاتی ہے، ایسی قسموں پر کوئی بھی کفارہ یا سزا نہیں۔ ہاں وہ قسمیں جو دل کے ارادے کے ساتھ کھائی جائیں، اللہ کی قسم میں یہ کام ضرور کروں گا یا میں یہ نہیں کروں گا، اور پھر وہ ان کی خلاف ورزی کرے تو پھر ان پر کفارہ ہے، ٹھیک ہے، ان پر مواخذہ ہے۔ اور پھر جو بندہ جھوٹی قسم کھا لیتا ہے جان بوجھ کر کہ جی میں نے یہ فلاں کام کیا تھا، اللہ کی قسم میں نے یہ کیا تھا، تو یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کا کفارہ نہیں ہوتا، اس کی صرف ندامت ہے اور اس کی پکی توبہ ہے۔ اس کو یمین غموس بھی کہتے ہیں، غین میم واو سین، یمین قسم کو کہتے ہیں، اور غموس ایسی قسم کو جو جھوٹی اٹھائی جاتی ہے، یمین غموس اس طرح سے لکھ لیں۔ تو اب ویسے بھی بات بات میں قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے، لغو قسمیں بھی نہیں اٹھانی چاہیے، لیکن اٹھا لیتے ہیں اس پہ آپ کو پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ ایسی قسمیں جو جان بوجھ کر جھوٹی قسمیں اٹھائی جاتی ہیں ان پر توبہ کریں، اور ایسی قسمیں جو آپ نے اٹھائی اور پھر ان پر عمل نہیں کیا، قسم اٹھائی کہ میں یہ کام کروں گا یا یہ کام نہیں کروں گا، تو اگر وہ کر لیا تو پھر کیا ہوگا، اس پہ کفارہ ہوگا۔ جی سمجھ آئیے آپ کو؟ کوئی سوال آپ کا ذہن میں ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ نہیں ہے جی، چلیں کل ریوائز تو آپ کرتے ہوں گے، تو ریویژن کے دوران اگر کوئی کوشچن ذہن میں آتا ہے تو آپ لکھ لیجیے گا، کلاس میں پوچھ لیجیے گا، انشاءاللہ آگے بھی کچھ مسائل ہیں تو ان کو کل ڈسکس کر لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔